بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے دیکھیے آج کے موضوعات۔ مل نہیں ہوں گے، دباؤ میں نہیں آئیں گے، فائنل لاہور میں ہی کروائیں گے۔ فائنل ہو گیا، پنجاب حکومت نے منظوری دے دی۔ عمران خان کو لاہور میں فائنل کا آئیڈیا پسند نہ آیا، کہا یہ پاگل۔ اشتعال انگیز تقریر کیس، انسداد دہشت گردی، عدالت کا رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار، عامر لیاقت اور خالد مقبول کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم۔ یہ مسیحا ہیں یا جان کے دشمن؟ لاہور کے سروسز اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کی 7ویں روز بھی ہڑتال، 200 سے زائد آپریشن ملتوی، ایمرجنسی دوبارہ بند کرنے کے لیے حکومت کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن۔ ادھر کراچی میں 6 روز بعد ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال ختم کر دی۔ بابا فرید گنج شکر کے مزار کے سجادہ نشین تبدیل پھر بحال، کیوں؟ گدی نشین تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہوا کیا تھا؟ دیکھیے نقطہ نظر میں۔ پاکستان بھر کے لیے بڑی خبر، خوشخبری، اور شامی صاحب اس کا بہت شدت سے انتظار تھا شائقین کرکٹ کو اور تمام پاکستانیوں کو کہ پی ایس ایل کا فائنل ہم کہہ بیٹھے ہیں کہ لاہور میں کروائیں گے، ہوگا نہیں ہوگا، خدشات ہیں، دہشت گردی کی حالیہ لہر، پتہ نہیں ادارے اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، لیکن آج پنجاب حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے اور پی ایس ایل 2 اس کا فائنل انشاءاللہ لاہور میں 5 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آج اجازت پنجاب سرکار نے دے دی، ایپیکس کمیٹی کے طویل اجلاس ہوئے، اداروں کی رپورٹس بھی آئیں اور پھر پی ایس ایل کے سربراہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ خوشخبری قوم کو سنائی اور وزیر اعظم نے بھی اس کی توثیق کری۔ ہاں، انہوں نے کہا تمام ادارے جو ہیں وہ اس میں تعاون کریں تاکہ اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ دیکھیں، خطرے تو ہوتے ہیں لیکن خطروں کے سامنے ہار نہیں ماننی چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اقبال نے کہا اگر خواہی حیات اندر خطر زی، خطرے کے اندر ہی کی زندگی جو ہے اصل زندگی ہے۔ تو ایک تو راستہ یہ تھا کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے جائیں اور اعلان کر دیا جائے کوئی رسک نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے اور کرکٹ کا میچ نہیں ہوگا، یہ مقابلہ نہیں ہوگا، اور پوری دنیا کو پیغام دے دیتے کہ پیغام یہ جاتا ہے کہ ہم ناکام ہوئے ہیں، ہم میچ نہیں کروا سکتے، حالات ایسے نہیں ہیں جو ہمارے قابو میں ہوں، لہٰذا ہم نے ہاتھ اٹھا لیے اور انکار کر دیا، کھیلے بغیر ہار گئے، ہاتھ اٹھا لیے، کھیلے بغیر ہار گئے، مات ہو گئی، مات ہو گئی۔ ہم ایسے، آفس کا شعر ہے، ہم ایسے بے بساط ہیں کہ ہر بساط پر کھیلے بغیر ہار گئے، مات ہو گئی۔ تو جو مومن ہے نا، وہ کھیلے بغیر جو ہے وہ نہیں ہارتا اور شکست تسلیم نہیں کرتا۔ تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا امتحان ہے، ہم لوگوں کا امتحان ہے۔ انشاءاللہ پورا جو فضا جو ہے وہ محفوظ ہوگی، کھلاڑی بھی محفوظ ہوں گے، اور پوری حفاظت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں یہ میچ ہوگا اور پاکستانی قوم کو ایک نئی توانائی ملے گی۔ چل، رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں لاہور سے ہی، صوبائی وزیر قانون، ان سے بات کر لیتے ہیں مزید۔ رانا صاحب، بہت انتظار کرنا پڑا، خبریں آئیں کہ طویل ملاقاتیں ہوئیں، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوئے، اداروں کے تحفظات بھی سننے کو ہمیں ملے، کچھ تھریٹ الرٹس بھی بدستور قائم ہیں، لیکن اگین بہت بڑا بولڈ ڈیسیژن پنجاب حکومت کا۔ کتنی مشکل پیش آئی آپ کو یہ اس فیصلے تک پہنچتے ہوئے؟ دیکھیں، اس حصے میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے سے پہلے انہوں نے لا انفورسنگ ایجنسیز اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کافی طویل جو ہے اس سلسلے میں مشاورت بھی کی، اور ان کی جو اسیسمنٹ تھی اس کے اوپر بھی جو ہے ان کے ساتھ مختلف جو ہے وہ میٹنگز کی۔ کل اپیکس کمیٹی کی جو ہے وہ بھی میٹنگ ہوئی، جس میں عسکری قیادت بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ ساری بات ہوئی۔ تو جس طرح سے شامی صاحب نے جو بات کی ہے
بالآخر جو ہے وہ بات آ کے وہیں پہ جو ہے وہ آ کے ختم ہوئی کہ پوری قوم جو ہے وہ اس کو اگر ایک عزم دینا ہے، ایک حوصلہ دینا ہے اور دہشت گردوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم آپ سے خوفزدہ نہیں ہیں، اور کسی طور پہ بھی یہ قوم جو ہے وہ ایک قدم بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور ہر خطرے کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کو تیار ہے، تو اس سوچ کی بنیاد کے اوپر اور پھر تمام مشاورت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ 5 مارچ کو پی ایس ایل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ لاہور میں ہوگا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ 5 ٹیئر سیکورٹی پلان جس کی آج ہی انہوں نے ساتھ ہی جو ہے اس کی اپروول دی ہے، کیونکہ اس فیصلے کے ساتھ چیف منسٹر صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو سیکورٹی پلان ہے اس کے اوپر بھی ساتھ ہی غور کیا جائے اور اس کی بھی ساتھ ہی جو ہے وہ اپروول دی جائے، تو وہ ایک ایسا پلان ہے جس کو شاید جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آن ایئر کرنا تو مناسب نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ انشور کرے گا کہ انشاءاللہ جو ہے یہ پی ایس ایل جو ہے یہ بڑی کامیابی سے ہوگا، لوگوں کو بھرپور طریقے سے وہ جو ہے وہ اس کو رانا صاحب یہ بھی کہا گیا کہ اب اس فائنل کو یقینی بنانے کے لیے شام صاحب کہا گیا کہ جو قذافی کے آس پاس سڑکیں ہیں وہ عام ٹریفک کے لیے بند ہوں گی، جو آس پاس رہائشی علاقے ہیں ان کی ڈیٹا انٹری ہوگی، کوئی 12,000 پولیس اہلکار، تو یہ تو اس پہ خان صاحب اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ یہ تو کرفیو کا سا سما ہوگا، رانا صاحب کچھ بتا سکتے ہیں آپ پلیز؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ جو کرکٹ سٹیڈیم ہے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچیں گے میچ کو دیکھنے کے لیے، اور لاہور سے جو ہے وہ اس سے زیادہ لوگ پہنچیں گے، لوگ تو باہر سے بھی پروگرام بنا رہے ہیں آنے کا، اور پی سی بی والوں کو لازمی طور پہ وہ باہر جو ہے وہ بڑی سکرینز کا جو ہے وہ انتظام کرنا پڑے گا، شاید سارے لوگ جو ہے وہ اندر جو ہے وہ نہ سما سکیں، تو ان کے آنے کے لیے پھر اس پورے کراؤڈ نے جو ہے وہ واپس جانا ہے، تو بالکل جو ہے وہاں پہ آنے جانے کے راستے جو ہیں ان کو سیکیور کیا جائے گا، بند نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو سیکورٹی میجرز لیے جائیں گے ان کو اس طرح سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور لوگ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ تعاون کریں گے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی بھی دہشت گرد یا کوئی تخریب کار جو ہے اس کو جو ہے وہ موقع نہ مل سکے، اور اس کے لیے جو ٹریفک پلان دیا جائے گا وہ باقاعدہ میڈیا کے اوپر لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک، عوام الناس کی آگاہی کے لیے ضرور کیجیے گا، لیکن میں آپ کو قطع کلامی چاہ رہا ہوں شام صاحب، خان صاحب کی رائے البتہ اس سے مختلف ہے، لیجنڈری کرکٹر رہے اور آپ سیاستدان نمائندگی کرتے ہیں خان صاحب تو جنون کی بات کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اپنے جو فالوورز ہیں وہ اہل جنون ہیں، اور جنون جو ہے وہ تو پرواہ نہیں کرتا، وہ تو بے خطر کود پڑا آج کے نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی، اس کے برعکس صورت تو خان صاحب جو ہیں دیکھیں ان کو یہ عجیب بات ہے کہ جہاں جنون کی ضرورت ہو وہاں عقل استعمال کرنا شروع کر دیں، اور جہاں عقل کی ضرورت ہو وہاں آپ جنون کو آواز دے لیں۔ یہ ہم کوشش کریں گے خان صاحب سے ملاقات یا رابطہ جب ہو ان سے اس بارے میں مزید ہم استفسار کریں کہ کیوں آپ نے یہ کہا، لیکن کہا کیا انہوں نے پی ایس ایل فائنل کے بارے میں؟ رانا صاحب آپ کو آواز آئے گی خان صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا دیکھیے ایک سما ٹی وی کے انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا۔ میرے خیال میں اتنا یہ برا آئیڈیا ہے، کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کیا ہم گین کیا کریں گے۔ اگر سارے لاہور میں فوج جا کے اور سیکیورٹی الارم کر کے اور میچ کروانا ہے، اور وہ بھی ایک پی ایس ایل کا میچ، وہ کوئی انٹرنیشنل میچ بھی نہیں ہے، اب تو کیا اس سے کیا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امن ہو گیا لاہور میں؟ اس سے تو بلکہ اور آپ دیں گے کہ جناب یہاں ایسی سیکیورٹی ہے کہ فوج کے نیچے میچ ہو رہا ہے، یہ تو یہی ہوگا نا کہ سیکیورٹی بند، سڑکیں، یہ کون سا، اس سے کیا ہم حاصل کریں گے؟ اور خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ ہو گیا، یہ تو بجائے پاکستان کو اور لانے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر، یہ تو اگلے 10 سال تک یہاں کرکٹ نہیں ہوگی۔ تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ وہیں بالکل نہیں ہونے، جو حالات ہیں جس طرح ایک ہفتے کے اندر جو بلاسٹ ہوئے ہیں، یہ تو پاگل پن ہے۔ رانا ثناء صاحب، خان صاحب کے بقول تو یہ پاگل پن ہے فائنل ان حالات میں لاہور میں کروانا۔ دیکھیں جامی صاحب، یہ خدا کی قدرت ہے کہ پاگل خان صاحب جو ہیں یہ پاگل پن کی باتیں کر رہے ہیں، یہ پاگل پن یہاں لاہور میں یہ کئی بار کر چکے ہیں۔ جب انہوں نے یہاں فیصل چوک میں جلسہ کیا تھا
تو ان کو بڑی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ مہربانی کریں یہاں کی بجائے کسی چار دیواری میں کر لیں. پھر اس کے بعد جب شدرا سے انہوں نے وہ جو ریلی نکالی تھی، مارچ کیا تھا، اور یہ ان سے یہاں تک جو ہے وہ لاہور کی انتظامیہ نے کہا کہ جی آپ دن کے وقت کر لیں، رات کو نہ کریں. انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو مغرب کو شروع ہوں گا اور رات 2 بجے آ کے جو ہے وہ ختم کروں گا. یہ عجیب بات آج انہوں نے کی ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ میرے فلسفے میں شکست تسلیم کرنا ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف اب یہ ہے یہ اپنا پوری قوم ایک پوری ڈیڈیکیشن اور پورے عزم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دہشت گردوں کے سامنے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں اور بس چھوڑ دیں ہر چیز. کیا اگر پی ایس ایل نہیں کروایا جاتا یا یہ فیصلہ کیا جاتا تو کیا اس کے بعد اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ کوئی موقع ملنے کے اوپر جو ہے وہ کوئی دہشت گردی کا جو ہے وہ واقعہ نہیں کریں گے؟ تو پھر تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ حکومت نے شکست مان لی اور جناب پاکستان کو رسوا کر دیا، اور پاکستانی جو ہیں ان کے ماتھے پہ ٹیکہ لگا دیا کلنگ کا کہ جناب شکست کا اعلان کر دیا. تو بہرحال میرا خیال ہے بعض مقامات ایسے ہیں یہ شامی جہاں صاحب سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر حکومت یہ فیصلہ کر دی تو بالکل خان صاحب یہی کہتے. ابھی سیٹھی صاحب بھی کچھ دیر بعد پروگرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. رانا صاحب بہت شکریہ، لیکن مختصر اگر آپ بتا سکیں کہ بار بار لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ کچھ خدشات ہیں، کچھ خطرات ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کوئی یہ بھی اطلاع ہے کہ شاید دفعہ 144 لگائی جائے، ڈبل سواری پر پابندی لگائی جائے اس دن؟ دیکھیں جامی صاحب، جو بھی سیکورٹی یا لا انفورسنگ ایجنسی جو میئرز جو ہے وہ گورنمنٹ کو سجیسٹ کریں گی کہ یہ میئرز لیے جائیں، وہ ہم تمام میئرز لیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر سال عاشوراء محرم کے ایام ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی بڑی اسپیسیفک سیکورٹی تھریٹ الرٹ ہوتی ہے. تو کیا کبھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جی ہم بس ٹھیک ہے جی اب اپنی اس عبادت یا اس دن کو جو ہے وہ چھوڑ دیں؟ معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تھریٹ الرٹ تو ہے، لیکن ایک پوری قوم جو ہے وہ پورے عزم کے ساتھ وہ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ جو مرضی ہے جو وہ اپنے طور پہ پروگرام بنائیں یا جو مرضی آپ دہشت گردی کریں، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے کسی طور پہ بھی جو ہے وہ ایک قدم بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا. بہت بہت شکریہ جو اقدامات ضروری ہیں وہ ضرور لیں. بہت بہت شکریہ جناب. یہ جو کیفیت ہے نا خان صاحب کی، تو اس پر مجھے اقبال کا یہ شعر یاد آ گیا. کون سا سر؟ وہ اقبال نے خان صاحب کے لیے کہا تھا؟ ہاں خان صاحب. اچھا. کہ زاہد دلیل لائے جو میں کے جواز میں، یہ اقبال کے لیے آپ کے لیے بھی کہا. اچھا، اللہ اکبر. زاہد دلیل لائے جو میں کے جواز میں، اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. اللہ اکبر. اگر مفتی عبدالقوی صاحب یہ کہیں کہ شراب حلال ہے تو اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. ہم نے حرام قرار دے دی. ٹھیک ہے. میرا خیال اس شعر پہ تبصرہ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ سیٹھی صاحب تشریف لا چکے ہیں ٹیلی فون لائن پر. سیٹھی صاحب بہت مبارک ہو جناب آپ کو، آپ کی کوششیں رنگ لائیں. بہت پرعزم تھے، بڑا فرم ریزالو تھا آپ کا کہ فائنل لاہور میں ہونا چاہیے اور کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. بالآخر ایسا ہو گیا. کتنے چانسز ہیں کہ غیر ملکی کھلاڑی جو ٹیمیں فائنل میں آئیں گی ان کے کھلاڑی بھی لاہور میں آئیں گے؟ اس میں جی دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ عوام کا ساسا ہے، یہ عوام کا عزم تھا، یہ ان کی خواہش تھی، آپ لوگوں کا سپورٹ تھا، تو اس لیے یہ سب کچھ ہونے کو آیا ہے. اور اس میں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہ اس کو نہیں مانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے. وہ تو خان صاحب نے تو باقاعدہ یہ بات کہہ دی ہے. آپ کے بڑے دیرینہ دوست فرما رہے ہیں کہ یہ پاگل پن ہے، یہ آئیڈیا پاگل پن ہے. اب وہ کہتے ہیں دیکھیے آپ وہ جب عقل کی بات کر رہے ہیں تو سیٹھی صاحب اہل جنون میں شمار ہونے لگا ہے ان کا. عرض یہ ہے شامی صاحب کہ ایک آتا ہے جب قوموں کے اوپر ایک امتحان آتا ہے، اور یہ بن گیا ہے اسی قسم کا امتحان. یہ اس وقت ساری قوم یونائٹڈ ہے ایک چیز کے اوپر، اور وہ یہ دنیا کو بھی کچھ دکھانا چاہتی ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں. ہم دہشت گردی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. اور دیکھیے دہشت گردی تو 10 سال سے ہو رہی ہے. کیا اس سے پہلے بھی ہوئی اور اس کے بعد بھی ہوگی، چلے گی. وہ تو کیا ہماری زندگیاں رک جائیں گی؟ کیا ہمارے کام ختم ہو جائیں گے؟ کیا ہماری خوشیاں ختم ہو جائیں گی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں سب کو ایک یونٹی دکھانی ہے، اور اس سے زیادہ بڑی یونٹی ہے نہیں. دیکھیے پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف،
سارے گورنر, سارے چیف منسٹر, ساری پروونسز, آج سندھ حکومت کی طرف سے بیان آیا کہ اگر پنجاب نہیں کرے گا تو ہم کرنے کے لیے کے تیار. پی کے نے بھی کہا, مشتاق غنی صاحب نے خود کہا, اور کراچی میں بھی انہوں نے کہا. کراچی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ خان صاحب سے پاگل پن کریں, لیکن مشتاق غنی صاحب نے ایک ٹی وی چینل پہ آج کہا کہ اگر پنجاب گورنمنٹ نہیں کروا سکتی تو ہم کے پی کے میں کروانے کو تیار ہیں. کراچی والے کہتے ہیں ہم کرانے کو تیار ہیں. مراد علی تو یہ جذبہ ہے عوام کا, یہ عوامی لوگوں کا جذبہ ہے, یہ آپ کا میرا نہیں ہے, ہم تو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ذاتی دشمنیاں یا سیاسی طور پہ اس کو رنگ دیں نہ مت دیں تو اچھا ہے, یہ قوم کا ایک اثاثہ ہے. دوسری بات آپ نے کہی کیا فورن پلیئرز آئیں گے, میں سمجھتا ہوں فورن پلیئرز جب یہ دیکھیں گے نا جی کہ یہاں کیا عزم ہے اور کیا مقبولیت ہے اس چیز کی, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بالکل آئیں گے وہ. ہمیں 8-10 پلیئرز کی ضرورت ہے 2 ٹیموں میں. میں جا رہا ہوں دبئی اب, اور ہم پوری ان کے لیے بریفنگ لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہم لے کے آئیں گے, یہ بالکل آئیں گے. وہ بھی حصہ بننا چاہتے ہیں اس تاریخ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آنا چاہیے انہیں. لیکن سیٹھی صاحب اگر آپ 2-4 بڑے پلیئرز کا نام بتا دیں جنہوں نے کانسنٹ شو کی ہو کہ وہ آکے کھیلنے کو تیار, اگر ان کی ٹیم لاہور میں آتی ہے تو یہ سن کر لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ یہ کھلاڑی ہیں جو آنے کو تیار. دیکھیے میں آپ کو تھوڑی سی اور خبریں دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی سارے جو کرکٹ بورڈز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لاہور دیکھنے آئیں گے. زبردست. جائلز کلارک واپس آ رہے ہیں, تو آسٹریلیا سے, انگلینڈ سے, آئی سی سی سے 2, بنگلہ دیش سے, میں کیا آپ کو بتاؤں, ساری دنیا سے ان کے سیکیورٹی کے ایکسپرٹس آ رہے ہیں خود آنکھوں دیکھا حال دیکھنے کے لیے. اب سوچئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ صحیح ہو جاتا ہے, اور انشاءاللہ ہوگا, یہ آپ کی دعائیں ہیں, یہ ہوگی دعائیں قبول, پھر دیکھیے دنیا آپ کو کیا آپ کو سلام دیتی ہے اور واپس آئے گی دنیا یہاں. تو پہلی بات تو یہ ہے. اور 8 لوگ آ رہے ہیں, 8 لوگ سیکیورٹی کے آ رہے ہیں خود دیکھنے کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے. پہلے نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے. آگے بڑھیے, میں آپ کو بتاؤں, مجھے سارے فورن پلیئرز نے اکیلے جب میں ملتا ہوں ان سے, وہ کہتے ہیں دیکھیے اس وقت ہم پہ دباؤ مت ڈالیے, جب وقت آئے گا تو پھر ہم سے پوچھیے گا, ہم دیکھیں گے کہ کتنا جذبہ ہے, کتنی قوت ہے, کتنا عزم ہے, کیا محبت ہے. یہ سارے فیصلے ہم کریں گے اس وقت. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جب 2 فائنل ٹیمز آئیں گی پھر ہم ان سے پوچھیں گے. ابھی فائدہ کوئی نہیں باقیوں کو پوچھنے کا, بالکل ٹھیک. ابھی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اب میں 3 تاریخ کو ہمیں پتا لگے گا کہ کون سے 2 ٹیمز ہیں, ان کے 8-10 کھلاڑی ہیں, ان سے میری براہ راست بات ہوگی, اور جو تیار ہیں آنے کے لیے وہ آ جائیں گے, جو نہیں آئیں گے ان کی جگہ پہ اور 50 لوگ تیار ہیں, ہم نے تیار کیے ہیں, جو اس وقت اس تنظیم کا حصہ نہیں ہے مگر آنے کے لیے تیار ہیں باہر سے. تو ہم نے سارے انتظام کیے ہیں, جو آتے ہیں خیر مقدم, 1 نہیں 10 آئیں, اگر کوئی نہیں آتا تو اس کے ریپلیسمنٹس ہمارے پاس. اچھا, یہ آج کچھ سابق پلیئرز جو ہیں وہ یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ پی ایس ایل کے فائنل لاہور میں کروانے سے جو انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہے پاکستان میں وہ کیسے بہتر ہوگی. نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا, لیکن آپ کہہ بیٹھے ہیں کہ 2017 میں یا 18 میں کچھ انٹرنیشنل ٹیمیں آ سکتی ہیں, تو یہ 2 مختلف رائے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا کہ ہمارے جو تبصرے کرتے ہیں کاش مجھے پوچھ ہی لیا کریں, میں انہیں کانفیڈنس میں لے لوں کہ ہم کن کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, کون کیا کہہ رہے ہیں, اور کون آنے کے لیے تیار ہیں بشرطے لاہور کا فائنل ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے. میں کیا آپ کو بتاؤں. تو کون آنے کو تیار ہیں سیٹھی صاحب؟ ہمارے پروگرام میں آپ خبر دے جاتے ہیں, آپ بھی دے جائیے خبر. دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. ہم فورن پلیئرز اور فورن ٹیمز کو لائیں گے یہاں, اور اس سال ہی آئے گی وہ لاہور کا فائنل, انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, ہم لے کے آئیں گے. تو ٹکٹس کل سے مل رہی ہیں پھر آن لائن؟ کل سے ٹکٹس آن لائن سیل ہو جائے گی جی, اور پرسوں سے آؤٹ لیٹس بھی ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں. وہ کون سی آؤٹ لیٹس ہیں جہاں سے وہ ملنے شروع ہو جائیں گے, اور سارا کچھ. اور میرا خیال ہے کہ آپ اپنے وعدے پر بھی قائم ہوں گے جو آپ نے پچھلی بار ہمارے شو میں کیا تھا ہمارے لیے. بالکل جی, آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, گڈ لک سیٹھی صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو جی. لیزر یہ تو بڑی خوشائند بات ہے ماشاءاللہ. ہاں, یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ جو خون کی ہولی کھیلنے والے ہیں, ان کو یہ پیغام جانا چاہیے نا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا سے ہم کچھ شکست نہیں کھاتے, کربلا سے ایک نیا حوصلہ پکڑتے ہیں. یار دوست یہ کہتے ہیں کہ ساری سیکیورٹی, ساری توجہ, قذافی, اطلاعاتی سڑکیں وہاں ہوگی. آپ کیسی آپ منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں, جو کچھ ہونا ہے ہو جائے. میچ ہوگا, لوگ دیکھیں گے, اور محفوظ فضا میں ہوگا انشاءاللہ. لیجئے جناب بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو کچھ مزید موضوعات کے ساتھ آپ سے ملیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, कराची से बड़ी अहम खबर है। ये जो ATCA इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची की, उन्होंने MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार, डॉक्टर आमिर लियाकत और खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनका नाम ECL में डाल दिया। वो 22 अगस्त की तकरीर उस ज़िमन में कि ये सहूलतकार हैं उस तकरीर में, और कहा गया कि ये पेश नहीं हुए 3 मुख्तलिफ मुकदमात में जो कराची के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर दर्ज हैं, और बार बार इन्हें बुलाया गया लेकिन इन्होंने हाज़िरी नहीं दी। और फिर ये नहीं बल्कि 15 रोज़ में पुलिस को कहा कि इन्हें गिरफ़्तार करके पेश किया जाए, और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनके भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए। सवाल मेरा पहले ये है कि उनके भी वारंट जारी किए गए, इंटरपोल ने तो इनकार कर दिया, तो ये ऐसे वारंट जारी करने का क्या हैसियत होती है, कितनी मीनिंगफुल है ये बात? इंटरपोल से तो अभी ये मुकालमा जारी है ना, उनको जो दरख्वास्त भेजी है उस पर उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, उनका वज़ारत दाखिला जवाब देगी। ये मुकालमा जारी रहेगा, देखिए कहाँ तक पहुँचता है। जहाँ तक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का ताल्लुक़ है तो उसमें क्योंकि एक मुकदमा दर्ज हुआ है और मुल्ज़म जो है वो पेश नहीं हो रहे, तो उनके वारंट उसने निकाल दिए। ये मामूल की कानूनी कार्रवाई है। तो ECL पे नाम भी डालने का कहा, ताकि जो लोग यहाँ हैं वो बाहर ना जा सकें। देखिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में जो कार्रवाई हुई है उसका क्या नतीजा निकलेगा वो तो एक अलग गुफ्तगू है, लेकिन जहाँ तक फारूक सत्तार साहब का और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का ताल्लुक़ है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, FIR में इनका नाम आया। उसके बाद चालान पेश हो गया मेरे ख्याल। तो इनको चाहिए था कि वो अदालती कार्रवाई में शरीक हो जाते, और अब भी चाहिए कि ये वहाँ पेश हो जाते। उनके पास ऑप्शन कोई नहीं इसके अलावा कि ये खुद को पेश करें। बात ये है कि जब हमारा जो भी कानूनी निज़ाम है जी, उसके मुताबिक तो आप हर एक के ऊपर FIR दर्ज करा सकते हैं। यानी यहाँ तो अब तमाशा ये लग गया है कि सदर पर, वजीर आज़म पर FIR दर्ज होती है। और आपको मालूम है वो हमारे एक दोस्त बार बार कह रहे थे कि ये जो लाल मस्जिद केस है उसमें जो हमारे मौलाना अब्दुल अजीज तो बरी हो चुके हैं, और जो सदर मुमलकत थे उस वक्त के परवेज मुशर्रफ साहब वो इश्तहारी करार पा चुके हैं। तो हमारा कानूनी निज़ाम जो है और अदालती निज़ाम, उसमें तो इस तरह के लतीफ़े भी होते हैं। वो इश्तिहारी ज़रूर है, लेकिन आपको पता है वो एक प्रोग्राम किया करेंगे आप। चलिए, अच्छी बात है, वो भी बात तो नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान। मैं तो चाहता था कि वो यहाँ भी आए और सियासत में भी हिस्सा ले। ये सियासत के दरवाजे तो बंद नहीं होने चाहिए। रोका किसने? अदालतों ने। अच्छा, कानूनी उन पर देखा, चतराल से वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, पेशावर हाई कोर्ट ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए, उस पर पाबंदी लगा दी, और फिर अब तो वो कई मुकदमे उन पर चल रहे हैं और कई अदालतों को मतलूब है, इसलिए यहाँ आना नहीं चाहते। और एक उमुल मुकदमा जो है, मुकदमों की माँ तो वो है जो आर्टिकल 6 का मुकदमा है, गद्दारी का, दस्तूर शिकनी का। तो बहरहाल ये तो वो जब चाहे टेलीविजन पे प्रोग्राम करें, इंटरव्यू देते हैं, तो वो भी तो प्रोग्राम ही होता है ना। हमारे कामरान शाहिद साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह महीने में 2 दफ़ा उनसे गुफ्तगू करते हैं। उनकी तो पुरानी उनसे मोहब्बत है। जब ऐवान सदर से प्रोग्राम होता था उनका, कायम दायम उसके मेज कामरान शाहिद साहब, मोहब्बत अभी भी जारी है। हाँ, तो ये हमें उसको इतराज नहीं है, हर शख्स को हक हासिल है मोहब्बत करने कि जिससे चाहे वो मोहब्बत करे। और परवेज मुशर्रफ साहब में बहुत सी खूबियां ऐसी हैं, देखिए, जो उनको पसंद किया जा सकता था कई खूबियों की बुनियाद पर। एक तो बेधड़क अपनी बात कहते थे, हर वक्त तैयार होते थे मीडिया का सामना करने के लिए, और एक उनके अंदर, उनके मजाज में एक ऐसा चुलबुलापन था कि वो आप उन पे कुछ ना कुछ उनकी पप्पी वप्पी ले सकते। बहरहाल अब आप देखें कि जब मुकदमे बनते हैं तो ये जो हमारे लीडर हैं, इन पर लाजिम है, ये कानून की बहुत बात करेंगे, कानून की हाकमियत की बात करेंगे, ये अदालत में जाएं, जमानत कराएं अपनी, और सामना करें, मुकदमा झूठा है उसको साबित करें। और ये जो मुकदमा जिसमें ये लोग फंसाए गए हैं या उनका FIR दर्ज हुई है, मैं नहीं समझता कि ये कोई उस मुकदमे में कोई फरीक बन थे या इनका कोई हाथ था, लेकिन बहरहाल इसी तरीके से देखिए वो वाज़ेह कर चुके हैं। वैसे अब खुद इमरान खान साहब जो है ना, उन पर भी कई मुकदमे दर्ज है। तारक हमारे जो हमारे नहीं, वो क्या नाम है उनका, तारिक कादरी, उन पर भी मुकदमे दर्ज है। वैसे अलामा साहब भी प्रोग्राम करेंगे। भाई, आप अदालत में आए, पेश हो, मुकदमा जो है आपका गलत है, आप क्वैश कराने की दरखास्त दें हाई कोर्ट में, बात खत्म हो। खान साहब तो इश्तहारी करार पा चुके हैं,
تو قانون کا جو احترام ہے وہ کرنا چاہیے. اور ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بے بس بنی نظر آتی ہیں, زیری عدالتیں, ان کو بھی اپنے سمجھنا چاہیے ان کی طاقت کیا ہے, بالکل ٹھیک. اس کا طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک مجھے بریک لینی ہے اور پھر پاک پتن شریف سے بڑا اہم ایشو ہے جس پہ ہم نے تفصیل سے بات کرنی, لیکن اس سے پہلے شامی صاحب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسیحا ہیں ڈاکٹرز جو ینگ ڈاکٹرز ہیں سروسز ہاسپٹل لاہور کے, یا یہ جان کے دشمن ہے؟ کیونکہ پچھلے 7 روز میں جو ہماری اطلاعات ہیں 200 کے قریب جو آپریشنز ہیں گائنے کے ہوں یا آرتھوپیڈکس کی ہوں وہ ملتوی ہوئے ہیں. واٹ اف کہ بہت ہی ایمرجنسی کو آپریشن ہو جو انہوں نے پوسٹ پون کیا ہو, کسی کی جان چلی گئی ہو. حکومت جو ہے, ہم دہشت گردوں کے خلاف تو بہت سرگرم ہے نا. دہشت گرد کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں نا, ان کی زندگی سے کھیلتے ہیں, ان کو بغیر کسی جرم کے ان کو سزا دیتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں؟ یہ مریضوں کو کس حال پہ, یہ دنیا میں کہیں اس طریقے سے ہڑتالوں کی اجازت نہیں ہے. آپ کو پتا انہوں نے پھر یہ دھمکی دی ہے کہ اگر مطالبات 48 گھنٹوں میں نہ مانے گئے تو دوبارہ اصل میں ایمرجنسی بھی بند کر دیں گے. حکومت جو ہے اس کی بے اہمیتی ہے یہ, اور حکومت کو چاہیے یہ تن کے کھڑی ہو جائے اور جو لوگ ان کو ملازمتوں سے فارغ کرے, آخری نوٹس دے اور فوجی ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرے ایمرجنسی کے طور پر, اور بالکل ایک مکمل ایمرجنسی لگا دی جائے. یہ ممکن ہوگا؟ بالکل ممکن ہوگا, ہر چیز ممکن. اچھا دوسری بات سنیے, کراچی میں جو آپ کو پتا نا ڈاکٹرز وہاں بھی سراپہ احتجاج تھے, ان کے مطالبات سننے کے لیے حکومت نے ان سے کچھ چند روز کی مہلت لی کہ ہم آپ سے بات کریں, اتنے دن ہمیں مہلت دیں, اس میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. انہوں نے فوری اپنی ہڑتال ختم کر دی. کراچی کا ہو یا لاہور کا ہو, نہیں انہوں نے تو ختم کر دی. شروع کیوں کی ہڑتال شروع کرنے کا, ہڑتال کرنے کا ڈاکٹروں کے لیے کوئی جواز نہیں. تو آپ نے مطالبات 1 گھنٹے کیسے منوائے؟ جائیں عدالت میں جائیں, مظاہرہ کریں, بیٹھیں. یعنی جو لوگ ڈیوٹی پر نہیں ہیں وہ جا کے سی ایم ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کریں, اسمبلی کے سامنے کریں, کالی پٹیاں لگائیں, 2 گھنٹے کے لیے ہڑتال کر دیں. کہ نا دنیا میں احتجاج کے سارے طریقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہ پڑیں. اور ایک بریک نہیں, میں تو آپ کو میں بضد ہوں اس بات پر, یہ حکومت اگر یہ کام نہیں کر سکتی تو اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے. اس کو یہ جو ہمارے وزیر صحت ہیں, سیکرٹری صحت ہیں, یہ گھروں میں بیٹھے جا کے کس طرح سے یہ اپنے آپ کو تم چلا لگائے پھر رہے وزارتوں کا, اور وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ویری ٹرو, بہت اہم سوال آپ نے, اور سرکار اس پہ جواب دینا چاہیے سرکار کو. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو پھر آپ کو پاک پتن شریف سے بڑی اہم سٹوری ہے وہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے, وہاں ہوا کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, یہ جو آپریشن رد الفساد جب سے شروع ہوا تو بالخصوص جو پنجاب بھر میں پنجاب پولیس کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن مبینہ طور پر جاری کیے گئے, اس تناظر میں یہ ایک فضا سامنے آ رہی ہے کہ جیسے پنجاب پولیس کی جانب سے پختونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس پر ANP یا عمران خان صاحب سب نے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمارے جو پختون بھائی ہیں, ہمیں بہت عزیز ہے ان کو. دیکھیے یہ کوئی مغالطہ ہے یا حقیقت ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے, جو افغان باشندے غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کے پاس سفر کے کوئی کاغذات دستاویزات نہیں ہیں, ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے, ان کی چھان بین کی جا رہی ہے. باقی جہاں تک صوبہ پختونخوا سے رہنے والوں کا تعلق ہے ان کا اتنا ہی استحقاق ہے پنجاب پر جتنا ہمارا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ ہمارے جو ہمارے افراسیاب خٹک صاحب جو ہر وقت جن کو کوئی نہ کوئی تعصب کی بات کرنے کی فکر رہتی ہے, وہ اس کی کوئی مثال دیں, واقعات بیان کریں. اور اس کو کل نہ کر لیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, اور ہم نے وہ پاک پتن والے کتنے منٹ رہ گئے؟ ہمارے پاس 3 منٹ باقی ہیں, 3 سے 4 منٹ. اب یار مجھے پہلے آپ نے کہا 8 منٹ باقی ہیں. کل کر لیتے ہیں سر, نہیں وقت ہمارے پاس کم ہے انفارچونیٹلی, تو اس لیے ہم کل اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. اشفاق رؤف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی پرویز خٹک صاحب کے گوڈوں میں پانی ہے, وہ ڈاکٹروں سے نبٹ لیا, اور شہباز شریف صاحب کے گوڈے جو ہیں وہ کھڑک رہے ہیں, اس لیے ان میں پانی نہیں ہے. مثال تو ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹروں سے نبٹ نہیں سکتے. اور جاوید اقبال ندیم صاحب کہتے ہیں جناب یہ جو اپنا کالج ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں,
ان میں بھی لوگوں کو کھیلوں کی اجازت دے دی جائے. ڈاکٹر صاحب پریشان نہ ہوں, اس کی بھی اجازت مل جائے گی. اچھا سر, پاک پتن شریف میں جو سجادہ نشین تھے ان کو تبدیل کیا گیا, پھر اطلاع انہیں بحال کر دیا گیا, دیوان اب معاملہ ہے کیا؟ مفتی منیب صاحب بھی لائن پہ ہیں. مودود چشتی جو ہیں, مسعود مودود چشتی جی سجادہ نشین ہیں, ان کے بارے میں یہ خبر شکایت آئی, انہوں نے اپنی بیوی کی بھانجی سے شادی کر لی ہے. اچھا, اور یہ جو محکمہ اوقاف ہے اس نے اس کی جانچ پڑتال کی, انہوں نے خود اس کا اقرار کیا, اس کے بعد فتوے لیے اور ان کو الگ کر دیا گیا ان فتووں کی روشنی میں بالکل. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سجادہ نشین کے جو پشتی بان ہیں وہ حرکت میں آئے, اور انہوں نے زعیم قادری صاحب جو ہیں ان سے میری بات ہوئی, اور پھر کسی نے مجھے بتایا کہ وہ جناب جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہے وزیر خزانہ, ان کو بھی کسی پیروں نے رابطہ کیا, اور انہوں نے جناب بیچ میں پڑھ کے زعیم قادری صاحب کے کان کھینچے, اور یہ نوٹیفیکیشن منسوخ ہو گیا اور بحالی ہوگی, اور ان کی بحالی ہو گئی. حالانکہ وہ انہوں نے اگر اس فعل کا ارتکاب کیا ہے وہ مجرم ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے, اور بحالی نہیں ہونی ان کی بحالی نہیں ہو سکتی. ان کی جگہ مہر معین چشتی جو تھے وہ مقرر ہوئے تھے متولی, وہ اپنی اب فارغ ہو چکے ہیں, اور دیوان صاحب بحال ہو چکے ہیں. مفتی صاحب موجود ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور گزارش یہ ہے کہ جو دیوان ہیں پاک پٹن کے مسعود مودود, ان کے بارے میں یہ شکایت آئی, ان کی بیوی نے کہا کہ انہوں نے اپنی بیوی کی بھانجی سے نکاح کر لیا ہے, اور اس پر محکمہ اوقاف نے چھان بین کر کے فتویٰ لے کے ان کو رخصت کر دیا, ان کی دیوانگی ختم کر دی. اب پھر وہ سفارشوں سے بحال ہو گئی ہے. اب اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, اس دعوے یا واقعے کی حقیقت کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں, جہاں سورۃ النساء میں ان خواتین کا بیان ہے کہ جن کے ساتھ کسی مرد کا نکاح مطلقاً دائماً ہر صورت میں حرام ہے, وہ وَأَن تَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت میں کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرو. اس کی روح سے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی دو خواتین کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا کہ ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دوسری اس پر حرام ہو, ان دونوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام قطعی ہے, اور اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے, خواہ وہ کوئی سجادہ نشین ہو یا کوئی حاکم وقت ہو. اس کا جو ارتکاب کرنے والا ہے اس پر کیا کارروائی ہونی چاہیے مفتی صاحب؟ میرے نزدیک تو یہ حرام قطعی ہے, اور سب سے پہلے تو کیونکہ نکاح خفیہ نہیں ہوتا, دو گواہوں کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ نکاح ایک علانیہ چیز ہے, تو پہلے اگر ایسا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو وہ علانیہ آ کر اس سے توبہ کریں قوم کے سامنے کہ میں نے یہ حرام کام کیا ہے اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں, اور اس میں طلاق بھی نہیں ہے, اس خاتون سے فوری طور پر تفریق ہے. وہ نکاح ہی نہیں ہے, وہ نکاح ہی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ طلاق دو, یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے, اور جو وقت گزرا ہے وہ حرام میں گزرا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت آپ نے واضح کر دی صورت. یعنی جو تعلق ہے وہ حرام تعلق ہے, حرام تعلق قائم کرنے والے پر کو سزا ملنی چاہیے, اور اس کا منہ کالا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو ہیں ان کی درگاہ مقدس پر گدی نشین ہو. اب یہ زعیم قادری صاحب پر بھی لازم ہے, اور یہ جناب شہباز شریف صاحب بھی اس کے ذمہ دار ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب. اب یہ ہم دیکھیں گے کل تک اگر ان سے صاحبان سے رابطہ ہوا کس طرح اس کی سفارش کر رہے ہیں, تو کل ان سے جانیں گے کہ ان کی سفارش کیا ہوئی اور کیوں کی گئی. ہاں جی, ہمیں بتایا یہ کل ہم پوچھیں گے دوبارہ. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.